اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسلنس کی سیرت چیئر کے پروگرام سیریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہنمائے انسانیت کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ قرآن عظیم ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر سینٹر آف ایکسلنس ہے اور اس میں ایک بہت ہی ممتاز سیرت چیئر یہاں پر موجود ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو کہ ہم نے ترتیب دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آپ کے اعلان نبوت تک کے دور پر ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ استاذ الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈی جی رہے ہیں اور آپ نے ساری زندگی قرآن اور سیرت مبارکہ کی خدمت میں سرو کی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہاں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمن صاحب، جو کہ ہمارے ہاں فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا ایک بہت ہی انوویٹو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ انٹرفیتھ کے حوالے سے ہے، اس کی سربراہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہے کہ وہ اس سیرت چیئر کے صدر نشین بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت عنایت، بہت عنایت۔ میں اپنی آج کی اس گفتگو کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کیا صورتحال تھی اور وہ کیا خانوادہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی؟ کچھ اس سلسلے میں ہمیں بتائیے، اور پھر ان کی ابتدائی زندگی اور پرورش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین کی دعوت کا پیغام تو شروع ہوتا ہے نبوت کے بعد، جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت معلم اخلاق کی ہے۔ یقیناً آپ بالکل پیدائش سے ہی معلم اخلاق ثابت ہوتے ہیں، اور بچپن اور پھر جوانی، اور جوانی سے نبوت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اتنی مسلم ہے کہ اس پر سارے کفار اور سارا قریش متفق تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ یہ سبق ہمیں آج لینا چاہیے، اس لیے کہ اخلاقیات ایک ایسا اصول ہے کہ اس کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ یقیناً اگر کسی قوم کو ترقی کرنا ہے تو اسے ترقی کرنی ہوگی اخلاقیات کے ساتھ۔ دوسری جو اہم چیز ہے جو نظر آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں، وہ اجتماعیت کا پہلو ہے، جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماعیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ابتدائی زمانے میں حلف الفضول کے اندر شریک ہونا ہے، تو حلف الفضول بھی ایک اجتماعی معاہدہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ معاملات کو باہمی گفتگو سے کے ساتھ اور اجتماعی طور پر حل کریں گے تو وہ زیادہ پائیدار ہوں گے۔ اسی طریقے پر آپ جب دیکھیے کہ جب حجر اسود کا معاملہ پیش آیا کہ تعمیر کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ پیش ہوا، تو بڑی مشکل پیش آ گئی، لوگوں میں، سرداروں میں اختلافات پیدا ہو گئے، ہر سے ایک چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں،
تو اس میں یہ طے ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس میں ہمیں اجتماعیت کا ایک پہلو ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سارے سردار جمع ہو جائیں اور حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھ لیا جائے اور اس چادر کو سب پکڑ لیں، اور جب سب نے پکڑ کر اٹھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ یہاں ہمیں ایک اجتماعیت کا اور وہ مل گیا کہ معاملات کو ہم نے مل جل کر باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے ہیں۔ تو یہ سبق جو ہے اخلاق اور اجتماعیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل رہے ہیں، یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے اور آج کے دور میں ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اجتماعیت کے حوالے سے اور جو حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے دادا سے بھی اگر ہم شروع کر لیں اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کے بارے میں ہم دیکھ لیں، اسی طرح سے پھر آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ کی رضاعت ہے، اس سلسلے میں یعنی آپ کی ولادت اور پھر آپ کی رضاعت، اس سلسلے میں آپ کو ارشاد فرمائیں۔ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ عالی نسب یقیناً کے مالک تھے، یقیناً، اور آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو ایک تو وہ نسبی جو شرافت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ شرف جو ہے وہ اس پیغام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنسسٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جی، اور اور وہ نسل در نسل ابراہیمی پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ یقیناً، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے کہتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیوں کے اندر رسول بھیجا، رسول منہم جو ان میں سے تھا، تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب کتاب والحکمہ، والحکمہ، جو ان کی تزکیہ کرتا ہے، آیات پڑھتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو آخری بات کی وہ بہت اہم ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی کہ اس وقت کا جو معاشرہ ہے اس کی عکاسی کی کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اب وہ جو دلال مبین ہے، اس دلال مبین میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شمس ہدایت کے طور پر آتا ہے، یقیناً، وہ آفتاب نبوت ایسا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ایک ماننے والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کی، اور یہ رہنمائی کا جو تعلق ہے یہ روز اول سے ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں سے آپ کی برکات کا اظہار آپ کے خاندان میں ظاہر ہوا۔ بہت ساری ہماری سیرت کی کتابوں میں اس کے حوالے سے بہت تفاصیل ملتی ہیں کہ وہ برکات جو خود خانوادہ نبوت کے ہاں آپ کی پیدائش سے ظہور پذیر ہوئیں، اور پھر کس طریقے سے وہ پورا ایک جیسے کائنات کے اندر ایک پورا نظام بنتا ہے کہ جس میں الہی جو نور ہے اس کے لیے پہلے سے ترتیب دی جا رہی ہے کہ وہاں پر مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رہنمائی انسانیت کے طور پر وجود میں آتے ہیں۔ اب جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی زندگی کا تعلق ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ایک یتیم تھے، اللہ اکبر، الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو راہ دکھائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیمی کی حالت میں پرورش پاتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہے،
عمومی طور پر کسی محرومی کا انسان کی شخصیت پر رد عمل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے آپ گزارے گئے، یتیمی سے گزارے گئے، پھر آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، پھر آپ تھوڑے سے مزید بڑے ہوئے تو آپ کے دادا اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے محرومی، تیسری جگہ سے محرومی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس محرومی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ان کے اوپر کیسے واضح ہوتا ہے. وہ کہیں پر بھی ہمیں محرومی نظر نہیں آتی، صحیح بات، بلکہ جس محروم کو دیکھتے ہیں اس محروم کی محرومی کو دور کرنے کے لیے اور اس کا مداوع کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں. اور پھر آپ نے جس طریقے سے اس ابتدائی زندگی میں اپنے خاندان اور پھر اپنے رضائی ماں اور رضائی بہن کا ساتھ محبت کا اظہار کیا اور وہ پوری زندگی رہا. جیسے حضرت شیمہ جو ہے جو ان کی بہن تھیں، وہ جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کو بہت عزت دی، اور جب آپ کی والدہ جو رضائی والدہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ وہ تشریف لائیں آپ کے پاس تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور اس چادر کے پر آپ جو ہے وہ ان کو بٹھایا اور ان کو عزت دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں جن جن لوگوں سے آپ کا رابطہ رہا وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر آپ نے خیر و خوبی کو ہی تقسیم کیا ہے. یقیناً اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو بات گفتگو فرمائی ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب نے، ایک بہت اہم سبق مل رہا ہے. وہ سبق آج کے لیے، آج کی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان کی غربت اور محرومی ہے اسے اس کی فطری صلاحیتوں سے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اگر آدمی اپنی فطری صلاحیتیں استعمال کرے تو وہ بلند سے بلند ترین مقام کو حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑا اہم سبق ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کے پاس دولت نہیں تھی اس لیے ہم نہیں پڑھ سکے. نہیں، غربت کے اندر بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، غربت کے اندر بھی لوگ بہت کمال حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فطری صلاحیتیں سب کو عطا کی ہوتی ہیں، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب، میں اب سلسلہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں بالکل ابتدائی دور سے ہی تجارتی اسفار سیرت کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان پر روشنی ڈالیے. جیسے وہ اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے سفر کیے اور اس کے بعد بھی جو ان کے تجارت کے سفر ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اسفار دو طرح کے ملتے ہیں. ایک تجارتی سفر ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا کہ وہ انہیں لے کر مدینہ منورہ گئی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال کے لگ بھگ تھی. جی اس سفر کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ بڑی مضبوط تھی. اور اس سفر کے اندر یہ سفر کیوں کیا تھا، یہ تو بہت سی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں کہ وہاں بنو نجار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال تھی، ان ننیال سے ایک تعارف ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینہ منورہ کے کہیں نواح میں تھی اور حضرت آمنہ چاہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ لے کر گئی تھیں. واپسی کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے مشاہدات کیے یہ آپ کو یاد تھے 6 سال کی عمر کے باوجود کہ ان کو آپ باقاعدہ بیان کیا کرتے تھے. واپسی میں حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ ابوا کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آیا جو حضرت ام ایمن تھیں وہ ان کو پھر واپس لے کر آئیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کا موقع ملا حضرت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. اب ان کے ابو طالب سفر پہ جایا کرتے تھے تجارتی سفر پر، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجربہ حاصل ہوا کہ ایک اچھا تاجر کیسے بن سکتا ہے. اچھا، یہاں اچھے تاجر بننے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لرن کر رہے ہیں، اصول سر رہے ہیں،
ان کو اخلاقی اقدار کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں. یعنی آپ جب بھی کبھی اس پروفیشن میں آئیں گے، اس پروفیشن میں ڈومیننس جو ہوگا وہ اخلاقیات کو ہوگا. تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بڑا کامیاب رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے. یہاں کچھ واقعات بھی ایسے پیش آتے ہیں، مثلاً بحیرہ راہب کا آتا ہے ذکر کہ اس نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے کچھ ایسے آثار دیکھے کہ جو آثار عام آدمی کے ساتھ نہیں نظر آتے، تو اسے اچانک یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی اہم شخصیت ہے. چنانچہ اس نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ مبارک پر جو ختم نبوت کی مہر تھی اس کو دیکھا. اس کے بعد اس نے اقرار کیا کہ یہی وہ آخری رسول ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بلایا، اور آپ کو بلایا تو آپ کے بارے میں یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ انتہائی صادق بھی ہیں، آپ انتہائی امین بھی ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے تجارتی امور میں آپ شریک ہو جائیں. تو یہاں وہ تجارتی امور میں دو کوالٹیز کی بنا پر شرکت کر رہی ہے، ایک صداقت اور ایک امانت داری. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا دار و مدار، معیشت کی ترقی کا دار و مدار ان دو صفت پر ہے. اگر یہ دو صفت موجود ہیں کاروبار کو آگے بڑھانے والوں میں تو وہ معیشت ترقی کرے گی، پھلے گی، پھولے گی، اور اس میں برکت بھی محسوس ہوگی. پھر دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات ہمیں یہ تھی کہ صبح کو سویرے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ کاروبار کا آغاز ہمیشہ صبح سویرے ہوا کرتا تھا، اس میں بڑی برکت تھی. آج ہمارا بالکل کاروبار کا سلسلہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. ہم زوال کے وقت کاروبار شروع کرتے ہیں، اور زوال کے وقت جو کاروبار شروع کیا جائے گا تو اس پہ زوال ہی آئے گا جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے. ہمارے تاجروں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسفار سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں جو ترقی نظر آتی ہے، جو برکت نظر آتی ہے، اس برکت کے پیچھے یہ صفات تھیں جن کو ہم اعلیٰ اخلاقی اقدار کہتے ہیں. یہی اعلیٰ اخلاقی اقدار آج ہمیں بھی اپنانا ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل دنیا کے اندر اب تجارت جو ہے اور فائنینشل جو سپریمیسی ہے اس کی طرف جنگیں جا رہی ہیں. اب اس طرح سے جو روایتی جنگ کا تصور نہیں ہے. تو یہاں تو ہمیں سیرت مبارکہ سے بہت اہم رہنمائی ملتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ نے کچھ اصول بیان کر دیے تجارت کے حوالے سے. خود بتایا کہ مال میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی کمزوری ہے یا اس میں کوئی خامی ہے تو اس کو بتا دیا جائے. اور ایک اور جیسے آپ نے یہ اصول بتایا کہ کم منافع پر فروخت کر دیا جائے اور پھر نیا مال لیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا آپ یہ بھی روشنی ڈالیے کہ وہ جو یعنی بین الاقوامی تجارت کا تصور ہے وہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسفار میں نظر آتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو بنیادی طور پر قریش کی خاندان کی پورے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر ایک سپرمیسی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پورے عرب میں ان کے قافلے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو پورے جزیرہ نمایاں عرب میں، اور خالی جزیرہ نمایاں عرب نہیں، اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو جو قریش ہیں وہ بحیرہ ہند تک آتے تھے، اور دوسری طرف یہی قریش جو ہے وہ شام تک جاتے تھے. اسلام سے پہلے بنو امیہ کے بہت سارے مکانات شام کے اندر موجود تھے. تو یہ وہ خاندان ہے کہ جو تجارتی طور پر بہت مضبوط ہے، اور اس مضبوطی کے پیچھے جو بنیادی وجہ یا بنیادی فلسفی ہے اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا اشارہ فرمایا. نمبر 1 ڈسپلن اور ٹائم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک باکورنا فی امتی، یا اللہ جو صبح سویرے اٹھ کے اپنے کام پہ جانے والے ہیں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. تو اس سے وہ جو پوٹینشیل ٹائم ہے جس سے انسان جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر لگا سکتا ہے، وہ ہم دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کام کیا صبح سویرے کیا، یہ وہ اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ
کنسسٹنسی، کنسسٹنسی کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج ایک کام کیا کل دوسرا کام کیا پرسوں تیسرا، تجارت کی اور لیکن تجارت سے پہلے جو ہے ایک بہت بڑی ٹریننگ سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں دیکھیں تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جی جی کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور قریش کی بکریاں چرائی ہیں تھوڑی تھوڑی اجرت کے بدلے۔ اس میں بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ بکریاں کیوں چرواتے تھے عرب اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے بکریوں کیوں چرواتے تھے، بھیڑیں کیوں چرواتے تھے؟ اس لیے کہ بکریاں چروانے والے آدمی کے اندر ایک خاص طرح کا تحمل پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ بکریوں کا ریوڑ چرائیں گے تو ایک بکری کا رخ ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا۔ اب اس کو منضبط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو بندہ تعینات کیا جائے وہ بہت حوصلے کا ہو۔ وہ اگر تشدد بھی کرے، اس کو مارے بھی صحیح، تو ایسے مارنا ہے کہ جس سے وہ زخمی نہ ہو، اس کے پاؤں ٹوٹے نہیں، اس کی ٹانگ ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ بہت حوصلے کی بات تھی۔ یہ وہ حوصلہ تھا جو ابتدائی زندگی کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس بنیادی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الحلم بالتحلم، جو حلم اور بردباری ہے وہ حلم اور بردباری سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ وہ ٹریننگ تھی جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ جب آپ تجارت میں تشریف لے گئے تو پھر اس پوری جو ایکسپیرینس تھا وہ تجارت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکسیسفل تاجر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہم سلسلہ کلام کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ذکر کیا حرب فجار کا اور حلف الفضول کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلف الفضول کے بارے میں فرمایا کرتے تھے بعد کی زندگی میں آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اختصار کے ساتھ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا واقعات آپ کی سیرت مبارکہ میں ہوئے اور آج ہمارے لیے ان میں کیا درس پنا ہے؟ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 30-32 سال ہوگی، تو کچھ لوگ وہاں مدینہ منورہ باہر سے آیا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ ایک شخص تجارت کے لیے آیا اور اس نے یہاں کے سردار کو کوئی چیز فروخت کی، اپنا سامان فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد وہ سردار بہت بڑا تھا اور اس کے کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اس نے پیسے ادا کرنے میں لیت العال کیا۔ جب لیت العال کیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے وہاں مکہ مکرمہ کے کچھ قبائل سے اور کچھ سرداروں سے رابطے کیے، تو اور سرداروں نے اس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا کہ وہ بہت بڑا سردار ہے، اس کے مقابلے میں تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ ایک روز یہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا اور وہاں چڑھ کر اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ اس اشعار میں بڑی ایک کشش تھی اور دعوت دی اسے کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ سرزمین حرم کے اندر یہ ظلم ہوا ہے، اس ظلم کو کون دور کرے گا؟ اچھا، یہ اشعار جب سنے تو بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو سنا اور اس کے اوپر رسپانس بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر جو تھے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کریں گے۔ تو پھر یہ حضرت زبیر اور کچھ لوگ، حضرت جدعان ایک سردار تھے، ان کے گھر پر جمع ہو گئے اور گھر پر جمع ہو کر انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر بھی ہمیں اجتماعیت نظر آ رہی ہے۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ یہاں ایک تو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ظلم کسی پر کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے ظلم کرنے والی کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اس ہستی سے مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے، اس کے لیے تیاری تھی۔ یہ معاہدہ ہوا، چنانچہ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی
اور کہا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے اتنا عزیز ہے کہ اگر سرخ اونٹوں کا قافلہ بھی مجھے دیا جائے تو اس کی بنسبت میں اس معاہدے کو پسند کروں گا، اور آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کے تحت بلائے گا تو میں اس کی رسائی کے لیے اور اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیز سبق ہمیں ملتا ہے بہت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر معاشرے میں عدل کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ یہ یقیناً آج کی انسانیت کے لیے اس میں بہت سارے درس پنہاں ہیں۔ ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب، میں آخر میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو فرما رہے تھے تجارت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، تو ہم اس کو منتج کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت اور دیانت تجارت کے حوالے سے تھی، وہی ایک تعارف کا سبب بنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر آپ کا جو عقد مبارک ان کے ساتھ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آج کے اس پروگرام کو ہم سمیٹیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس میں بہت سارے دروس ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ خاندانی بھی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تجارتی قافلے کے ساتھ گئے اور اس تجارتی قافلے کی جو رپورٹ حضرت خدیجہ کے جو خاص خادم تھے انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ کو بتائی، تو اس سے ان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت صاحب مال تھیں اور ان کے بہت اس خاندان کے اشراف کے رشتے آتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ انکار کرتی تھیں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ خصوصیات اور یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر اس وقت ان کے پاس اس طرح مال و متاع نہیں تھا، لیکن شرف تو تھا، شرف خاندان تھا، چنانچہ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد وجود میں آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو وقت ان کے ساتھ جو اعتماد تھا اس کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنا منفعت اور فائدہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملا، لیکن میں یہاں پر ایک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہم خصوصیت ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، اور یہ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، اس کے انسانی شخصیات پر بہت مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور دیگر انبیاء کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم حیرت کے اندر گھر میں واپس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کو جب یہ بات بتاتے ہیں کہ میرے اوپر اس طرح سے وحی نازل ہوئی، اور پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں عالم حیرت کے اندر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر 5 باتیں کرتی ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو واضح کرتی ہیں، اور وہ کیا شخصیت تھی؟ انہوں نے پہلی بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم اللہ آپ کو جو ہے نا وہ پریشان نہیں فرمائے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ پہلی بات، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو نادار اور مفلس ہیں آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ
کا یہ ہے کہ وتقر الضیف، مہمانوں کی آپ جو ہے وہ بہت ضیافت کرتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں حق کے راستے کے اوپر۔ تو جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں اس کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ان 5 خصوصیات کو پیدا کرے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ پائے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو سیرت کے حوالے سے ہمارے لیے اعزاز۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو سیرت چیئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یہ جو سیریز ہے پروگرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہنما کے، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلہ کلام کو ہم آئندہ کے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔